آرمی ایکٹ کی منظوری کے بعد صورتحال تو سیم پیج پہ نظر آ رہی تھی، یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن سیم پیج پہ نظر آ رہے تھے. پھر اچانک کیا ہوا کہ اپوزیشن والے تو بڑے خاموش نظر آ رہے ہیں، لیکن حکومت کے اتحادی اعتراضات اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی بہت ساری ریزرویشن حکومت کے سامنے ڈسکشن میں آ رہی ہیں. اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم سے براہ راست ملاقات کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. ان سے رابطہ ہو چکا ہے، اور صورتحال یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کے خاموشی کے باوجود ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ ہمیں عمران خان سے ناراض ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم کرتارپور میں موجود ہیں. 5 سال سے وہ یہیں پہ ہوں. مجھے حیرانگی ہے اگر وہ 5 سال سے وہاں تھا. سپریم کورٹ میں چلے گئے. وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا ہے. سندھ کے گورنر عمران اسماعیل پیر پاگارو صاحب سے ملاقات کرنے پہنچے. جی ڈی اے کے جو اعتراضات تھے ان کو سننے پہنچے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جی ڈی اے نے کوئی حکومت سے اعتراضات اٹھائے ہوں یا کوئی کمٹمنٹ کی بات ڈسکس کی ہو. اس سے پہلے بھی جی ڈی اے اپنے اعتراضات وفاقی حکومت کے سامنے رکھتی رہی ہے، اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی ڈی اے بار بار اپنے میڈیا ٹاک کے اندر یہ باتیں لاتی رہی ہے. آپ سنیے کہ جی ڈی اے کے اعتراضات بنیادی طور پر کیا رہے ہیں. سندھ حکومت سے تو ہمیں امید نہیں تھی، کیونکہ پچھلے 12 سال سے ان کی سندھ میں حکومت ہے، اور ہم لوگ ہی جی ڈی اے والے ہی سندھ حکومت کے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ الیکشن میں آتے ہیں. تو ہمیں یہ امید تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو سپورٹ ملے گی، جو جائز ہمارے ڈیمانڈ ہیں یا تکلیفیں ہیں یا شکایتیں ہیں اس کو دور کی جائیں گی. لیکن بدقسمتی سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ مایوسی ہوئی. حال احوال پوچھنے کے لیے بھی ان نے ٹائم نہیں نکالا. تو اس سے زیادہ کیا انسان امید ہے. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اسد عمر صاحب بھی ملاقات کرنے پہنچے ایم کیو ایم کے مرکزی رہنماؤں سے، اور خاص طور پہ وفاقی کابینہ سے علیحدگی کی صورتحال کے بعد ایم کیو ایم سے مذاکرات کرنے پہنچے. لیکن ایم کیو ایم یا اسد عمر صاحب اسے آرڈنری ملاقات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ اس طرح کی ملاقات ہے جسے آپ مذاکرات نہیں کہہ سکتے، ملاقات کہہ سکتے ہیں. یعنی پہلے طے شدہ یہ ملاقات تھی، اس میں کوئی بھی موجودہ صورتحال یعنی وفاقی کابینہ سے علیحدگی کی کوئی صورتحال نہیں. باوجود اس کے اسد عمر صاحب کی یہ ملاقات آپ کامیاب ملاقات نہیں کہہ سکتے، یعنی خالد مقبول صدیقی یا ایم کیو ایم واپس وفاقی کابینہ میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. خالد بھائی تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً پتہ چلتا رہتا ہے جو کام کیا جا رہا ہے. لیکن باقی ایم کیو ایم کی جو سینئر ٹیم ہے ان کو بھی ہم نے آج اپڈیٹ کیا کہ ہم کن کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور کہاں معاملات پہنچ چکے ہیں. کچھ ایسی چیزوں کی بات بھی کی گئی جس میں تھوڑی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے ہمارا وہ مشترکہ ہی ایک پلان ہے. جو بھی کرنا ہے وہ کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے کرنا ہے. اس شہر میں رہنے والوں کو ان کا حق جو افسوس کے ساتھ دہائیوں سے نہیں ملا ہے وہ اس حق کو دلانا ہے، اور یہ ہماری مشترکہ جدوجہد ہے. بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کی حکومت سے جو ایم کیو ایم وفاقی کابینہ سے علیحدگی کا اعلان کر کے ایک ماحول پیدا کر چکی ہے، اس میں صرف ایم کیو ایم کا اپنا ایشو نہیں ہے. اگر یہ اس طرح سوچیں کہ ایم کیو ایم کیا چاہ رہی ہے تو آپ کو خالد مقبول صدیقی صاحب کے بیان سامنے ہیں، آپ کے سامنے، کہ وہ تو پہلے دن سے ہی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے اور پارٹی کو ٹائم دینا چاہتے تھے. تو یہ تو پھر خالصتاً پارٹی کا معاملہ ہے، اور وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے زیادہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر اس حوالے سے گلا شکوہ پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے تو نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ میں اگر یہ نقطہ شامل کر لیں کہ ایم کیو ایم چاہ رہی ہے کہ ان کو زیادہ وزارتیں ملیں تو وزارتوں کا ایشو ہوگا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ وفاقی کابینہ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایم کیو ایم کو. اگر ماضی کی صورتحال کو ہم دیکھیں تو یہ صورتحال بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی صاحب کی صورت میں تو باہر آنا چاہتی ہے، لیکن فروغ نسیم صاحب کی حیثیت میں وہ پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بھی رہنا چاہتی ہے. ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اپنے کوٹا پہ ہیں، یعنی کہ یہ ایک
حیرت والی صورتحال آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ فاروق نسیم صاحب وفاقی کابینہ میں ہوں گے، خالد مقبول صدیقی صاحب باہر ہوں گے، واپس نہیں آئیں گے، اور ساتھ میں اگر یہ صورتحال دیکھیں کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑا، یعنی کہ یہ اتحادی تو حکومت میں موجود ہیں لیکن سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے تھریٹ بھی ہیں، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنے اپنے طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ اپنی اپنی کانسٹیٹیونسی کے اندر وہ جانا چاہیں گے اور اپنی طاقت وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم ایم کیو ایم کو طاقتور کریں گے تو بنیادی طور پہ اپنے آپ کو کمزور کریں گے، تو اتحادی اپنی جگہ پہ لیکن ایک سیاسی مفادات بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے منسلک کہیں، سیاسی مفادات بھی کنٹراڈکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں اگر یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کو جو بلاول بھٹو صاحب نے آفر کی کہ آپ وفاقی کابینہ کو چھوڑ کے اور سندھ حکومت میں شامل ہو جائیں، مراد علی شاہ صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے صورتحال ایسی نہیں ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی صورتحال تبدیل کرے گی، اور خاص طور پہ سندھ میں جو وہ علیحدہ صوبے کی بات کرتے ہیں، تو مراد علی شاہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ وفاقی کابینہ کو چھوڑ کے یا وفاقی حکومت کو چھوڑ کے وہ سندھ حکومت کا حصہ بنیں گے تو پھر یہ صورتحال ڈسکس نہیں ہوگی۔ تو ایسی کوئی صورتحال ماضی میں نہیں ملتی کہ اگر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ سندھ حکومت یا وفاقی حکومت کا حصہ رہے ہوں اور ایسی صورتحال ڈسکس نہ کی ہو۔ بابر ایوان صاحب نے یہاں آ کے پریس کانفرنس کر دی تھی جس میں انتظامی یونٹ کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے ایک علیحدہ صورتحال اور باقی سندھ کے حوالے سے ایک علیحدہ صورتحال والی پریس کانفرنس بھی کر چکے، جس میں ایک شدید رد عمل سندھ کے اندر آیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو مراد علی شاہ صاحب کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن اتحادی ہونے کے باوجود ان کی جو صورتحال رہی ہے، رحمان ملک صاحب کا اسلام آباد سے آنا اور بار بار ایم کیو ایم سے ملاقات کرنا، یہاں تک کہ لنڈن جا کے ملاقاتیں، تو یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اگر وہ وفاقی کابینہ کو چھوڑ کے اور سندھ کی کابینہ میں شامل ہوں گے تو صورتحال کوئی سیاسی طور پہ تبدیل ہوگی۔ لیکن ساتھ میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر ایسی کیا صورتحال ہے کہ اچانک ایم کیو ایم ناراض ہوتے ہوئے نظر آئی، پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ جی ڈی اے ناراض ہوتے ہوئے نظر آئی، پھر ہم نے دیکھا کہ سردار اختر مینگل کی پارٹی 19 تاریخ کو کراچی میں اجلاس کرنے جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اختر مینگل صاحب بھی کچھ فیصلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ معاہدے جو بھی پارٹی، چاہے وہ سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ معاہدے ہوں یا ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے ہوں، جی ڈی اے کے ساتھ معاہدے ہوں، یہاں تک کہ کاف لیگ کے ساتھ ہوں، وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اچانک ان دنوں میں کیوں آئے؟ جب آرمی ایکٹ بھی منظور ہوا، صورتحال بھی بڑی اچھی تھی، اپوزیشن کے بجائے حکومت کے اتحادی اتنے ارد گرد کیوں سوالات اٹھانے لگے عمران خان صاحب کے؟ اور عمران خان صاحب نے اسد عمر کو تو بھیج ہی دیا کہ کراچی میں جا کے ملاقاتیں کرے، لیکن جہانگیر ترین کو باضابطہ طور پہ ایک مقصد کی خاطر بھیجا کہ جائیں اور اتحادیوں کے ساتھ ملاقات کریں اور ان کے معاملات حل کیے جائیں، لیکن یہ صورتحال بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اور جس طرح اسد عمر صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی ایم کیو ایم کی وہ کامیاب نہیں ہوئی، اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ ممکنات کا کھیل ہے، نظریات کا کھیل نہیں، ممکنات کا کھیل ہے۔